وہ شخص اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے والا ہے جو اصحاب رسول پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں وہی تو امت تک حضور کا دین پہنچانے والے ہیں، وہی تو راویان حدیث ہیں۔ احادیث کی ایتھنٹسٹی اور احادیث کا مستند ہونا یہ اصحاب رسول کے مستند ہونے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، چونکہ صحابہ کرام نہیں تو حضور کے فرامین، آپ کی حدیث، آپ کے معمولات امت تک پہنچائے ہیں۔ اگر ہم ان اصحاب کو ہی مشکوک بنا دیں گے کہ کسی صحابی پر ہم خدا نخواستہ طعن و تشنیع کر دیں کہ یہ صحابی ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ امین نہیں ہے، یا اس طرح کوئی اور، تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اس صحابی رسول سے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امت تک پہنچا ہے اس کے مشکوک ہو جانے کی وجہ سے وہ فرمان رسول بھی مشکوک ہو جائے گا۔ اور دین اسلام کی ساری بنیاد قرآن و سنہ ہے، قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تو جب آپ نے پہنچانے والے کو مشکوک کر دیا تو پہنچنے والی چیز تو آٹومیٹک ہی مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے تمام اصحاب رسول عدول ہیں، عادل ہیں، اور بہت زیادہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں، اور وہ ہیں کہ جنہیں اللہ جل شانہ نے اجتماعی طور پر یہ فضیلت بخشی ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میرے نبی کے سارے اصحاب وہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب عنہم یہ جمع کی ضمیر ہے، تو جب اللہ جل شانہ سب اصحاب پہ راضی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ عقل کی بنیاد پر اپنے آپ کو من گھڑت باتیں کر کے، اور کسی صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بعض صحابہ کا نام لیتے ہیں تو اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اور بعض اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کا دم بھرتے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ابھی اسی 15 جنوری کو ہفتے والے دن ایک ذاکر آدمی، ان پڑھ آدمی، اہل تشیع کی مجلس میں کراچی میں بیٹھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ واہیات گفتگو کی ہے کہ جس نے کروڑوں مسلمانوں کے دل چھلنی کر دیے، وہ چیزیں بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ بھئی وہ لاہور کا جاہل آدمی ہے، میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا وہ ذاکر کا، اور بہت وہ کہہ لیں کہ زبان دراز ہے یہاں پہ لاہور میں، اور وہاں پہ اہل تشیع کے علماء، ان کی بہت بڑی تنظیم مجلس بہت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی اس طرح کا وہ اشعار کا مفہوم ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ان کے دربار میں آئی اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ان کو گویا دھکے دے کے نکال دیا، انہوں نے ان کے گھر کو آگ لگا دی، انہوں کو یہ جلا دیا، جو سیدہ کے گھر کو جلائے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمہیں 1400 سال بعد حضرت سیدہ کے حق کا جو ہے وہ احساس ہے، تو حضرت علی پاک ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کوئی بزدل تھے یا انہیں اپنے حق کا نہیں پتا تھا؟ انہوں نے تو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کوئی آواز نہ اٹھائی، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد کسی نے پوچھا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے، آپ کے بارے میں ہمیں آپ کا تعارف فرمائیے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمکم اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما، فرمایا اللہ جل شانہ ابو بکر صدیق پہ بہت زیادہ رحم فرمائے، فرمایا کہ وہ ہماری قوم میں پہلے ہیں، یعنی ملت اسلامیہ میں، امت مسلمہ میں وہ پہلے ہیں جو حضور نبی پاک کی دعوت پر اسلام لے کر آئے۔ فرمایا کہ اخلصہ ایمانا، وہ ایمان میں بہت مخلص تھے، ان کا ایمان بڑا خالص تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
یہ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا کہ احکمہم، وہ اللہ کے احکام ماننے میں بہت زیادہ پکے تھے. فرمایا وَأَحْتَمَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت فریفتہ تھے. وَأَخْدَمُهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی تھی. اور فرمایا کہ وہ ہیں وَآمَنَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِي، تمام صحابہ کرام سب سے پہلے ایمان لانے والے. وَأَحْسَنُهُمْ صُحْبَةً، ان کی صحابیت کا درجہ بڑا ہی حسین ہے، بہت اعلیٰ پائے کے صحابی ہیں. وَأَفْضَلُهُمْ مَنَاقِبِهِمْ، فرمایا کہ ان کے مناقب بہت زیادہ عالی ہیں، بہت افضل ہیں. وَأَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً، ان کا درجہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت اونچا ہے. یہ حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اور فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام کے بہت قریب تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سینِ نبوی میں حضور تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، آسمان پہ ستارے جگمگ جگمگ کر رہے تھے. تو میں نے ستاروں کی طرف دیکھا، بہت خوبصورت منظر تھا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں میں سے، آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کوئی ستاروں جتنی ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. فرمایا عائشہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور سیدنا عمر فاروق کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں اور آسمان کے ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں. تبھی تو فرمایا. اور حضرت سیدہ عائشہ کو چونکہ اپنے بابا سے بہت پیار تھا، آپ تو پوچھ اس لیے رہی تھی کہ شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے. پھر سوال دہرایا کہ پھر میرے بابا؟ تو فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کو گنا جا سکتا ہے، ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ جنہیں کسی شمار قطار میں نہیں لایا جا سکتا. حضور نے فرمایا مجھ پہ جن بھی اصحاب نے اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنے وسائل خرچ کیے اور دین اسلام کے لیے میری نصرت کی، فرمایا سب کا پیسہ میں نے ان کا جان کر خرچ کیا ہے. ابو بکر کا پیسہ حضور فرماتے میں نے اپنا سمجھ کر خرچ کیا ہے. اور جس نے بھی دین اسلام کے لیے میرے ساتھ معاونت کی، میری نصرت کی، میرا ناصر بنا، فرمایا اللہ نے دنیا میں اس کو صلہ دے دیا ہے. اور اس سے بڑا صلہ کیا ہے؟ حضور نے دعا دے دی، حضور کی زیارت کر لی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ لی، ایمان نصیب ہو گیا. فرمایا ان کو صلہ اللہ نے دے دیا کسی نہ کسی صورت میں. آخرت کا صلہ الگ ہے، مگر فرمایا ابو بکر میرا وہ غلام ہے جس کی نیکیاں اتنی عظیم الشان ہے. فرمایا ابو بکر کی نیکیوں کا صلہ اللہ جل شانہ آپ خود خدا قیامت والے دن عطا فرمائے.